ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں طے کرتے ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کرتے۔ اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جا کے یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے، وہاں کی ماں کا کیا حال ہے، وہاں کی بہن کا کیا حال ہے۔ اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ، علم ضرور حاصل کرو، تعظیم مت لو۔ مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھرنے کے لیے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے، تو اپنی تہذیب کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرو، اپنے استادوں کی قدر کرو، جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے۔ اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا، اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا۔ اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے، خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے۔ یہ بھی باپ کے درجے میں ہے، تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو، ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے، ایک ماں جو تمہاری ساس بھی تمہاری ماں ہے، خالہ بھی تمہاری ماں ہے، پھوپھی بھی تمہاری ماں ہے، استاد تمہارا باپ ہے۔ ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو، سب کچھ لوٹ کے اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا۔ تمہیں خوبصورت زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر سب سے پہلے پلائے جاؤ گے، اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے، اور اللہ پاک کے دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ یہ تو دکھوں کا جہان ہے۔ تم خود سوچو، جب آدمی آبزرویشن میں بیٹھا ہو تو وہ سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میرے اللہ کے کیمرے یہ دو کرامن کاتبین ہر وقت ہمیں آبزرویشن میں لیے بیٹھے ہیں، لیے بیٹھے ہیں، لیے بیٹھے ہیں۔ موت تو چھٹی کا نام ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی، سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو، وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے، شادی کے بھی پورے کر دے، گھروں کے بھی پورے کر دے، اور عزت کے بھی ہو جائیں، کامیابی کے بھی ہو جائیں، اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جاؤ۔ 5 فٹ نالا سے کی کرنا ہے؟ یہ تو ہم گھستے گھستے 5 فٹ کے ہو کے رہ گئے۔ ہمارے بابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ تھے، اماں ہوا 130 فٹ کی ہائٹ پر تھی۔ یوسف علیہ السلام کا تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے۔ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے، حضرت حوا سب سے حسین خاتون تھی، سب سے حسین حضرت حوا، دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے قد کے ہوں گے، چونکہ جنت کی لڑکی، جنت کے خادم سب 130 فٹ پر ہیں، سب 130 فٹ میں، تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ پر لے جائے گا، 130 فٹ۔ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر دیا ہے۔ 10,000 سال نے ہمیں گھسا 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 کے 5 فٹ پہ آگے کھڑا کیا ہے۔ واپس جاؤ گے 130 فٹ، آدم بھی، حوا بھی، جنت کی حور بھی، یہ خواتین بھی، آپ بھی سب 130 فٹ پر جاؤ گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکمبر زعفران کافور سے بنایا، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روح پھونک دے، کلائی نمودار ہو جائے، 7 آسمان کے اندھیرے 7 زمینوں کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو۔ یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، بہت چھوٹی عمر میں گزاری، میں تو 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور، کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو میں ہاسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرا ہے میرا، اور اچھے اداروں میں گزرا ہے، تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں۔ میں کم جو آپ بچے بچیاں آئے ہوئے ہو، اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، کسی استاد سے بے ادبی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اپنے ماں باپ سے کوئی گستاخی ہے جا کر معافی مانگ لو، کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے معافی مانگ لو، کوئی خاوند بیوی سے ناراض ہے، بیوی خاوند سے ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ آپس میں محبت سے رہو، درگزر سے رہو، کہیں لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ، کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ۔ چپ رہنا سب سے بڑی صلح، تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب کریم اللہ، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے رب کریم مولا، تیرا نام علیم ہے، تیری صفت علیم ہے، علم تیری صفت ہے۔ اے کریم مالک، ہم نے زندگی گزاری
لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے نہ تیرے قرآن کو پہچان سکے. ہم نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی، اور چیزوں میں آگے بڑھے پڑھے، اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے، ڈاکٹر کہلائے، مولانا کہلائے، لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تجھ سے دور رہیں، تیری محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے حبیب کی محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے. ہماری زبانیں کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں، تیرے نام کی لذت سے نا آشنا ہیں. اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں، تیری محبت میں رونے سے نا آشنا ہیں. اپنے رشتے ناتوں پر رونے کی آشنا ہیں، تیرے حبیب کے لیے رونے کے لیے یہ آنکھیں نا آشنا ہیں. اے میرے رب، ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے، تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں، تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل. تیری محبت میں یہ آنکھ اگر اشک بار نہیں تو ہم اندھے ہیں، تیرے حبیب کی محبت میں اگر آنسو نہیں ٹپکتا تو ہم اندھے ہیں. یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے، تیری رحمت کے لیے یہ اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے. اے میرے رب، زندگی بیتی گئی اور بیتتی چلی جا رہی، چند صبحیں چند شامیں باقی ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو، جو تیرے حبیب کی محبت میں دھڑکتا ہو. ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو، تیرے حبیب کی محبت کے نور سے روشن ہو. ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسو بہائے. ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبیب کو یاد کر کے آنسو بہائے. ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بے حیائی کے منظر کے سامنے جھک جائے. ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا. اے مالک، میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ، میری ساری نسل، میرے رحم فرما دے. ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے، نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے. بے بسی ہے، جیسے یا اللہ ملاح کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہو. اے میرے مالک، تیری عزت کی قسم، تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملاح کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رحم موجوں کے حوالے ہے. یہ پرزے ہو رہے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکے. کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی. اے مالک، تو ہر رات پہ صبح لاتا ہے. یہ رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، 300 سال کا زمانہ بیت گیا. میرے مالک، افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں ہی پک گئی ہیں. میرے مولا، زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا. اے مالک، بڑی تمنا ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے، حیا کی صبح دکھا دے، محبت کی صبح دکھا دے. ساری امت نفرت کے دلدل میں، بے حیائی کے دلدل نے میری نوجوان نسل کو کھا لیا. اے کریم مالک، یہ امت تو بڑے حیاؤں والی تھی. اس امت کے حیا سے فرشتے رش کرتے تھے. اس امت کی بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے. آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگرو بات. ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھی، کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھی. اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد، آوارگی سے، بے حیائی سے آباد. تو آجا میرے مالک، آجا میرے مالک، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، ہم بھی اسی کی امت تھی.